الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ حدیث کے پہلے جز میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا جاتا ہے کہ جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ایسی چیزوں سے جس کو کرنا نفس کو شاق گزرتا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ حدیث کا دوسرا جز ہے حفت النار بالشہوات، کہ دوزخ کو شہوتوں سے گھیر لیا گیا ہے۔ شہوات سے مراد ناجائز خواہشات جو آدمی کے دل میں اٹھتی ہیں، جو اس کے نفس میں آتی ہیں۔ کچھ خواہشات تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا پورا کرنا جائز ہے، بلکہ کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کا پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ آدمی کو پانی پینے کی خواہش ہوئی، پیاس لگی، تو اب پانی موجود ہے، روزہ وغیرہ ہے نہیں، تو پھر ایسی صورت میں آدمی کی یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ خواہش کو پورا کرنا ضروری ہے۔ آدمی کو بھوک لگی ہے، کھانا موجود ہے، اور کوئی مانع نہیں ہے کھانے سے، روزہ نہیں ہے اور کوئی مانع نہیں ہے، حلال کھانا موجود ہے، تو کھا کر بھوک مٹانا واجب ہے، ضروری ہے۔ آدمی کے اپنے گھر پر بیوی ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، چاہے یہاں پر یہ خواہش کو پورا کرنا ہے۔ لیکن کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ جو جائز ہوتی ہے، کہ اس کا پورا کرنا بھی، اس کو اگر جی میں آئے تو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا پورا کرنا ضروری نہیں۔ جیسے مثلا آدمی کو اچھا کھانے کا جی ہوا کہ بھائی کھانے سے دال روٹی کھائے گا تو بھی جو ہے پیٹ بھر جائے گا، اب اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ بھائی مجھے بریانی کھانا ہے، سموسے کھانا ہے، کباب کھانا ہے۔ اب یہ کھانا جائز ہے، اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے تو وہ کھا سکتا ہے، یہ جائز ہے اس کا کھانا اس کے لیے۔ اور کچھ خواہشات وہ ہوتی ہیں کہ جو حرام ہے، یعنی جس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے، انہی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی خواہشات سے جہنم کو، دوزخ کو گھیر لیا ہے۔ یعنی دوزخ کے درمیان آڑ جو ہے اور پردہ یہ خواہشات کا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے اور دوزخ کے درمیان گویا ایک مضبوط آڑ ہے خواہشات کی۔ اگر کوئی آدمی اپنی ناجائز خواہش کو پوری کرتا ہے تو گویا وہ آڑ ہٹا رہا ہے، دوزخ تک پہنچنے کے لیے راستہ صاف کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو خواہشات سے گھیر لیا گیا ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی حدیث کا ایک جز ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب جنت کو بنایا تو پھر حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھاؤ، تو جنت کی نعمتیں اور وہاں کی بہاریں دیکھ کر حضرت جبرائیل آئے اور باری تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار، جنت تو ایسی ہے کہ شاید کوئی بھی بندہ ایسا ہو کہ وہ اس کے متعلق سنے اور اس میں نہ جائے، اتنی قیمتی چیز ہے اور اتنی عمدہ آپ کا یہ مہمان خانہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کو مکارہ سے، یعنی ایسی چیزوں سے جس کا کرنا نفس کے اوپر شاق گزرتا ہے، اس کو ڈھانپ دیا۔ پھر کہا حضرت جبرائیل کو علیہ السلام کو جاؤ، جا کر دیکھو، تو حضرت جبرائیل نے واپس آ کر کہا کہ اللہ پاک، ایسا لگتا ہے شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو کہ اس میں داخل ہو سکے، اس میں داخل ہونا بڑا مشکل، کیونکہ اس میں آڑ کر دی گئی ہے ایسی چیزوں کی، ایسے افعال کی کہ جس کا کرنا نفس کے اوپر شاق گزرتا ہے، بہت کم اس میں جا سکیں گے۔ پھر اللہ پاک نے دوزخ کو پیدا کیا،
اور دوزخ کو پیدا کرنے کے بعد حضرت جبرائیل کو کہا کہ جاؤ دوزخ دیکھ آؤ۔ اب جب حضرت جبرائیل دوزخ کو دیکھا اور وہاں کے عذاب اور وہاں کی مشکلات، وہاں کی سختیاں، وہاں کی آفتیں جب دیکھی تو بارگاہ الہی میں آ کر عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ تو اتنی خطرناک جگہ ہے، اتنی دہشت ناک جگہ ہے کہ شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو کہ اس میں جائے۔ ظاہر ہے اتنی خطرناک جگہ کے متعلق جب آدمی سنے کہ اتنا خطرناک ہی اللہ کا قید خانہ ہے تو اس سے بچنے کی ہر ایک کوشش کرے گا۔ پھر اللہ پاک نے اس کو گھیر لیا خواہشات سے، ناجائز خواہشات سے جو آدمی کے دل میں اٹھتی ہیں، نفسانی خواہشات جو اٹھتی ہیں، اس سے اللہ پاک نے جو ہے وہ ڈھانپ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خواہشات، اس پر چلنا، آدمی کا دل بڑی لذت محسوس کرتا ہے اس کے ذریعے، حرام کاری کے اندر لذت محسوس کرتا ہے، ناجائز دیکھنے کے اندر لذت محسوس کرتا ہے۔ اس قسم کی لذتوں سے اور ناجائز خواہشات سے اللہ پاک نے دوزخ کو گھیر لیا۔ اب آدمی کا نفس تو جو چیز اس کو بھاتی ہے اس کی طرف لپکتا ہے۔ حضرت جبرائیل کو پھر بھیجا جا کے دیکھاؤ تو بارگاہ الہی میں آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، آپ نے جن چیزوں سے اس کو ڈھانک دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی اس میں جانے سے بچ سکے، اس لیے کہ خواہشات جو ہیں وہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور یہ بڑی لذیذ، بڑی اچھی لگتی ہے، تر و تازہ لگتی ہے۔ آدمی کو وہ خواہش کے اوپر عمل کرنے کے اندر اس کا نفس بڑی لذت محسوس کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی کا نفس تو اس کا عادی ہے کہ لذت والی چیزیں اختیار کرے، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ شاید ہی کوئی بندہ اس سے بچ سکے۔ تو یہ دوزخ اللہ کا قید خانہ، بڑا زبردست، بڑا وسیع، قرآن میں احاط بہم سرادقها، کہ وہ دوزخ چاروں طرف سے اس کی دیواریں اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اب جنت کی، دوزخ کی وسعت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ جیسے گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا کہ اللہ کی جنت کتنی وسیع ہے، ویسے اللہ کی دوزخ بھی اتنی ہی زیادہ وسیع ہے اور اس کی انتہا کی گویا کوئی حد ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا احاط بہم سرادقها، کہ دوزخ کی دیواریں دوزخیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوگی، کارڈن ان کا کیے ہوئے ہوگی۔ وہ دیواریں کیا ہیں؟ وہ دیواریں کتنی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دیوار کی موٹائی، اس کی جاڑائی، اس کی تھکنس، اس کی جاڑائی اتنی ہوگی کہ اس جاڑائی کے اوپر 40 سال تک گھوڑے سوار دوڑتا رہے تو بھی اس کی انتہا کو نہ پہنچے۔ یہ تو دیوار کی اتنی موٹائی ہوگی، یہ دیواریں اس کی اتنی موٹی موٹی ہوگی، تو دوزخ کی وسعت کا اندازہ کیا ہوگا اللہ ہی اس کو جانتے ہیں کہ کتنی وسیع جو ہے وہ دوزخ ہے اور اللہ کا یہ قید خانہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بچانے کے لیے اور امت اس سے بچتی رہے اور ایسے اعمال سے بچتی رہے کہ جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں، جگہ جگہ جو ہے جہنم کے عذابوں کو ذکر کیا، قرآن کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوزخ کی بھیانکتا کو اور اس کے ڈراؤنے ہونے کو یہ بیان کیا، وہ اس لیے نہیں کہ بندے ڈر جائے اور نا امید ہو جائے کہ اللہ کا اتنا بڑا قید خانہ پتہ نہیں ہم بچ سکیں گے یا نہیں، بلکہ یہ اس لیے تاکہ ان عذابوں کو سن کر جو ہے وہ ڈر جائے۔ اگر کوئی حکومت کوئی کسی جو ہے قانون کی مخالفت کی سزا کو ذکر کرتی ہے کہ بھائی چوری کی یہ سزا ہے، اتنے سال کی سزا ہے، فلانے کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی یہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، بلکہ اس لیے تاکہ لوگ چوری سے بچے رہیں، لوگ غلط کاموں سے بچے رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس دوزخ کے بارے میں جو بتلایا اور اس کے شدید عذابوں کو جو ہے وہ ذکر کیا کہ وہاں کے بچھو خچر جتنے تو اس کے بچھو ہوں گے، اور ایک مرتبہ اگر ڈس لے گا تو 40 سال تک اس کا زہر محسوس کرے گا، اتنا زہریلا جو ہے وہ ہوگا۔
ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ ان کو غساق پلایا جائے گا، جہنمیوں کو۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے کہا، اس لیے ذکر کیا تاکہ بندے جو ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرے، اس کا اہتمام کرے کہ جو دوزخیوں کو جو ہے بھوک لگے گی، سخت بھوک لگے گی، الجو الجو پکاریں گے، بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے وہ پکاریں گے، تو ایسا کھانا ان کو دیا جائے گا زقوم کا، تھوہر کا جو درخت ہوتا ہے کانٹے دار کا۔ یہ تو دنیا سے اس کی مثال دی جا سکتی ہے، باقی وہاں کی سختی کا حال تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کہ یہ کافروں کا کھانا ہوگا اور تیل کی تلچھٹ کی طرح جو ہے شکل کے اندر بڑا جو ہے وہ کیا ہے بدصورت ہوگا، اور جب پیٹ میں جائے گا تو جیسے ہنڈیاں جوش مارتی ہے اس کی گرمی اور حرارت کی وجہ سے جو ہے وہ جوش مارے گا، اور جب وہ کھائیں گے اور گلے کے اندر اٹک جائے گا تو ان کو یاد آئے گا کہ دنیا کے اندر کبھی لقمہ پھنس جاتا تھا یا کھانے کے وقت کچھ تکلیف ہو جاتی ہے۔ ہم کھانے کے وقت جو ہے کبھی کھانسی چڑھ جاتی ہے تو فوراً پانی آدمی پیتا ہے، تو یاد آئے گا کہ بھائی اب جب پھنس گیا ہے تو پانی کے ذریعے اس کو نکالیں، تو العطش العطش پکاریں گے، پیاس لگی ہے پیاس لگی ہے، پانی کی فریاد کریں گے۔ یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ، ایسا پانی دیا جائے گا۔ حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، گرم کھولتا ہوا پانی ایک کٹورے کے اندر ان کو دیا جائے گا۔ اس کی گرمی کی شدت اتنی ہوگی کہ جب چہرے کے قریب کرے گا تو ساری کھال گل کر اس پیالے کے اندر گر جائے گی، لیکن پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ اس کے باوجود وہ پینے کے اوپر مجبور ہوگا۔ وہ پیے گا، جب پیٹ میں پہنچے گا اندر کا ساری انتڑیاں کٹ کر پاخانہ کے مقام سے نکل جائے گی۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو یہ دوزخ کے کچھ نمونے عذابوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائے، اور دوزخ اللہ کی اتنی وسیع کہ اس کی دیواروں کی چوڑائی اتنی، اور اس میں دوزخیوں کے قد کیا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا ایمان جو ہے وہ غیب کی باتوں پر ہے۔ قرآن کریم کے اندر مومن جن کو کہا گیا ہے ان کے بنیادی عقیدوں کو جو ذکر کیا گیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جو بن دیکھے ہوئے، جس عقل سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، آدمی کی سوچ کا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، آدمی وہاں تک نہ پہنچ سکے، وہاں تک اس کی عقل کی اور علم کی رسائی نہ ہو سکے، اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں پر، جس کو قرآن نے کہا اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی طرف سے ہمارے نبی بولتے نہیں ہیں، ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اسی وحی کی روشنی میں بولتے ہیں۔ ایک تو وحی متلو ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ باتیں دل میں ڈالی گئی، فرشتوں کے ذریعے بتائی گئی، وہ بالکل یقینی اور تحقیقی بات ہے، اور جو بات قطعی طور پر حدیث سے ثابت ہو اس میں شک کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا ان کی باڈی کتنی بڑی ہوگی۔ باڈی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ایک جہنمی کی خالی ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، خالی ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، تو اس کی جسامت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کندھے سے اس کندھے تک کا فاصلہ جو ہے کئی سال سوار چلے تو بھی پورا نہ ہو، اتنا بڑا اس کا قد ہو جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس اللہ کے دشمن کو سزا دی جا سکے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس دوزخ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت النار بالشہوات،
کہ ناجائز خواہشات سے اس کو گھیر لیا ہے۔ اب کوئی بھی آدمی ناجائز خواہش کو برتتا ہے، اس کے دل میں آیا یہ خواہش پوری کروں، سارے انتظامات موجود ہیں کہ یہ حرام خواہش میں پورا کر سکتا ہوں، نفس کو وہ بڑا لذیذ لگتا ہے، بڑا مزہ جو ہے وہ آتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فرمان کے ذریعے وضاحت کر دی کہ تمہارے اور دوزخ کے درمیان جانے کے اندر اگر کوئی آڑ ہے تو یہ خواہشات کا پردہ ہے۔ اگر تم نے اس خواہش کو پورا کیا تو گویا دوزخ جانے کے لیے تم راستہ اپنے لیے صاف کر رہے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ناجائز خواہشات کے اوپر عمل کرنا یہ آدمی کو نعوذ باللہ دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ اور ایک ناجائز آدمی نے خواہش پوری کی تو یہ نفس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک خواہش دوسری خواہش کو جنم لیتی ہے۔ آدمی بہت سی مرتبہ یوں سوچتا ہے کہ ایک مرتبہ کر لوں یہ کام، ایک مرتبہ تھوڑا دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے تھوڑا ناجائز پروگرام دیکھ لوں، ایک مرتبہ دو چار تصویریں دیکھ لوں، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ آدمی کا نفس کبھی بڑھتا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آخرت کا ان کا خدا پر نہ یقین، نہ آخرت پر یقین، نہ رسالت پر یقین، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہی دنیاوی زندگی ہے، یہی مزے اڑا لو، ان کے لیے کوئی خواہش نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، اور گناہوں کے باقاعدہ لائسنس دیے ہوئے ہیں، باقاعدہ وہ بڑے بڑے جرم کہ جس میں کا ایک جرم آدمی کو دوزخ پہنچانے کے لیے کافی ہے، وہ بڑے بڑے جرموں کا باقاعدہ لائسنس ان کو ملا ہوا ہے۔ لیکن آپ ان میں سے کبھی کسی کو پوچھئے کہ کیا ان کی خواہشات پوری ہو گئی، اور خواہشات پوری ہو کر ان کے دل کو تسلی حاصل ہو گئی؟ یاد رکھیے خواہش کو پورا کرنے کی وجہ سے یہ نفس اور زیادہ خواہش کی طرف جائے گا اور بے چین ہوگا۔ اگر اطمینان ملے گا تو وہ اللہ کی طاعت میں ملے گا، خواہش کو چھوڑنے کے اندر ملے گا۔ تھوڑی دیر نفس کے اوپر مشقت گزرے گی، ضرور مجاہدہ ضرور کرنا پڑے گا۔ ناجائز دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی، موبائل کے اندر سارے انتظامات ہیں، نیٹ بھی ہے اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، تنہائی بھی ہے، اور اس وقت جو دیکھنا چاہے آدمی دیکھ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن ایسے موقع کے اوپر اگر اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، شیطان اور نفس یوں کہتا ہے ایک آدھ مرتبہ دیکھ لینا، پھر توبہ کر لینا تاکہ تھوڑی ٹھنڈک ہو جائے، اطمینان ہو جائے، پھر اطمینان سے عبادت کرنا۔ یاد رکھیے خواہشات نفس کی خواہش کے اوپر چل کر دلوں میں اطمینان نہیں، دلوں میں بے چینی اور بے اطمینانی آتی ہے، اور پھر دل دوبارہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے تو سکون ہو جائے گا، لیکن دوسری مرتبہ جذبہ اور زیادہ تیز ہو کر جو ہے وہ اٹھے گا، اور ایسے موقع کے اوپر پہلے مرتبہ جتنا بچنا آسان تھا، دوسری مرتبہ بچنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دی کہ یاد رکھیے خواہشات نفسانی کے اوپر چلنا یہ آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے۔ گمراہی کا ایک قرآن کریم کے اندر نبیوں کے واقعات ذکر کیے گئے، اس کے بعد کہا گیا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے، یعنی ان کی اولاد کے اندر کہ جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات اور دوسرے نمبر پر انہوں نے خواہشات کا اتباع کیا، جس کی وجہ فسوف یلقون غیا، ان کو خرابی سے سابقہ پڑے گا۔ گویا آدمی کے راہ راست سے ہٹنے کی جو دو بنیادی سبب قرآن نے ذکر کیے، اضاعت صلاۃ نماز کو ضائع کرنا، اس کے وقت کے اوپر نہ پڑھنا، بے ڈھنگی پڑھنا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان مصلیوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ بے نمازیوں کے لیے تباہی نہیں، ایسا نہیں، قرآن کہتا ہے ان مصلیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے،
اس کا ایک مطلب تو یہ بتلایا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں غفلت کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بے ڈنگی، فیسلٹی کے ماتحت اپنی، کہ جب موقع ملا پڑھ لیا، موقع نہیں، آنکھ کھلی تو پڑھ لی اور آنکھ نہیں کھلی تو نہیں، جی چاہے تو پڑھ لی اور جی نہیں چاہا تو نہیں پڑھی، معمولی آزار کی بنا پر نمازوں کو قربان کر دینے والے قرآن کہتا ہے فویل، ان کے لیے تباہی ہے ان کے لیے۔ تو بنیادی سبب گمراہی کے دو، اضاعت صلاۃ، نماز کو ضائع کرنا۔ کوئی آدمی نماز کی پابندی نہ کرے اور دعویٰ کرے کہ میں دیندار ہوں، یہ جھوٹا ہے، قرآن کی زبان کے اندر یہ جھوٹا ہے۔ بے نمازی ہو کر آدمی کبھی دیندار نہیں کہا جا سکتا، چاہے کتنی نیکیاں کر لے، وہ کتنے خیرات و صدقات کر لے، لیکن اگر نمازی نہیں ہے اس کو دیندار نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسری چیز ہے واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کا اتباع کیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیلی۔ خواہشات کا اتباع مت کرنا ورنہ تمہیں راہ راست سے بھٹکا دے گا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کو۔ وہ نبی کا عہدہ وہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی شخصیت پیدائش سے لے کر موت تک سجدے میں رہے تو بھی وہ نبوت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ ان نبی کو کہا جا رہا ہے کہ خواہش کا اتباع مت کرنا ورنہ راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ تو یہ حرام خواہشات سے دوزخ کو جو ہے وہ آڑ کی گئی ہے۔ اللہ پاک اس سب کے ہم کو بچائے اور اپنے نفس کے اوپر قابو رکھنے کی اور اللہ کی ذات کو حاضر ناظر رکھ کر گناہوں کو چھوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔